فلم کے آغاز میں ہائی سیکورٹی اور کیمرے دکھائے گئے ہیں، ساتھ ہی ایک شخص جس کا نام سیرو ہے، اس کے آگے ایک گاڑی تھی اور وہ چور ہے۔ اب وہ کسی طرح گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ کار کے اہم پرزہ جات چرانا چاہتا ہے اور میوزک سسٹم نکالنا چاہتا ہے۔ پھر وہ اہم چیزیں ڈیش بورڈ سے نکال لیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں رکھتا ہے اور جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ جلدی کھل جائے گا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ دروازہ نہ کھول سکا۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بند تھا۔ وہ پریشان نہ ہوا اور سامنے کا شیشہ پاؤں سے توڑنے کی کوشش کی۔ وہ اسے بار بار مار رہا تھا لیکن بہت کوشش کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ اس کی ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ اب اس نے وہ اوزار استعمال کیے جن سے وہ گاڑی کے ٹائر کھول سکتا تھا۔ وہ انہیں سامنے والے شیشے پر مارتا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس نے گاڑی کے لاک پر لگی جگہ کو کھولا لیکن اس کا ہاتھ کھلنے سے زخمی ہو گیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر جاتا ہے اور بندوق نکالتا ہے۔ پھر شیشے پر گولی چلاتا ہے لیکن گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ یہاں پتہ چلا کہ گاڑی کے تمام شیشے بلٹ پروف تھے۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ سیرو کی ٹانگ بھی زخمی تھی۔ وہ اپنی ٹی شرٹ ٹانگ پر باندھتا ہے اور پھر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کار کے قریب آ رہی ہے۔ وہ لپسٹک نکالتی ہے اور گاڑی کی سائیڈ ونڈو کو دیکھتے ہوئے اسے پہنتی ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ سیرو بھی چیخ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف کار تھی اور آپ اس سے باہر تو دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ سیرو اس کار میں پھنس گیا تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنا فون نکالتا ہے اور اپنی بیوی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ سیرو کو پیاس لگتی ہے اور وہ اپنے بیگ سے پیپسی کی بوتل نکال کر پیتا ہے۔ اسی طرح دن گزر گیا اور اب رات نمودار ہوئی اور پیاسا تھا تو وہ گاڑی کی کھڑکی سے پانی چاٹنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ وہ پیاسا، بھوکا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ صبح نمودار ہوتی ہے اور وہ میوزک سسٹم واپس گاڑی میں رکھ دیتا ہے۔ وہ موسیقی بجاتا ہے اور اس سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ میوزک سسٹم خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اسے کال موصول ہوتی ہے اور یہ کار کے مالک کی طرف سے تھا جو ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ سیرو کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی کار ہے اور اس نے اس میں بہت سی سیکورٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں 4x4 بلایا۔ اس کار سے باہر جانے کا واحد راستہ ایک ٹینک ہے اور اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دھماکے سے اڑا دوں گا، جیسا کہ میں نے گاڑی کے نیچے ایک دھماکہ خیز مواد رکھا ہے اور اسے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میری بیوی اب زندہ نہیں ہے اور میں ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوں۔ میں بھی کچھ دنوں بعد مر جاؤں گا۔ یہ سیرو کو متاثر نہیں کر رہا تھا اور وہ ڈاکٹر کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر وہ اسے رہا نہیں کرے گا تو وہ اپنے خاندان کو ختم کر دے گا۔ ڈاکٹر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ڈاکٹر پاگل ہو چکا تھا۔ سیرو کہتا ہے کہ اندر گرمی ہے اس لیے مجھے فوراً اس کار سے باہر نکالو۔ پھر کال منقطع ہو جاتی ہے اور کار کا اے سی خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ اے سی کی وجہ سے گاڑی میں سردی بڑھ رہی تھی اور گاڑی کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور اب اس نے ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا اور سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی نیلے ہو گئے تھے۔ اس کا انفیکشن بھی بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ڈاکٹر نے اے سی بند کر دیا۔ سیرو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پولیس کار اس کی طرف آتی ہے۔ وہ پولیس افسر کو فون کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھ یا سن نہیں سکتا۔ دراصل وہ یہاں اس گاڑی کا چالان کرنے آیا ہے۔ یہ کار غلط جگہ پر کھڑی تھی کیونکہ وہاں پارکنگ نہیں لکھا تھا۔ سیرو نے امید چھوڑ دی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ کار میں ہی پھنسا رہے گا۔ پھر اسے امید نظر آتی ہے جیسے کوئی چور اس کار کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی قسمت اچھی نہیں تھی اور آس پاس کے لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ پولیس بھی پہنچ گئی اور گاڑی کے آس پاس بہت سے لوگ تھے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ گاڑی میں کوئی پھنس گیا ہے۔ بعد میں وہ چلے جاتے ہیں اور پھر سیرو دوبارہ اس ڈاکٹر کا فون وصول کرتا ہے۔ سیرو کا کہنا ہے کہ وہ اس دنیا کے اصولوں سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ غریبوں سے امیروں کو
فائدہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ امیر غریبوں سے فائدہ اٹھائے، اس لیے وہ ڈکیتی کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے بندوق کی نوک پر منع کرے تو وہ تعمیل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کو یہ پسند ہے اور سیرو کو بتاتا ہے کہ پچھلی سیٹ پر ایک پائپ ہے اور آپ اس سے پانی پی سکتے ہیں، یہ گاڑی صاف کرنے کا پانی ہے۔ سیرو جلدی سے اپنی بوتل نکالتا ہے اور اسے پینے کے لیے بھرتا ہے، حالانکہ یہ کیمیکل والا پانی تھا، لیکن اسے پیاس لگی تھی اس لیے پیتا ہے۔ ایک اور دن گزر گیا اور اب اس کا دماغ بھی متاثر ہو رہا ہے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ پھر وہ ایک کاغذ لیتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے۔ اسے دوبارہ ڈاکٹر کا فون آیا اور اس نے ایچ کو بتایا، میں ڈیش بورڈ کے نیچے چاکلیٹ ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ تو سیرو اسے نکال کر کھاتا ہے، پھر اس کے جسم میں کچھ توانائی آتی ہے اور وہ اپنے فون کی بیٹری نکال کر اپنے سامنے رکھتا ہے، تو یہ شمسی توانائی سے چارج کیا جائے گا۔ اب اسے دوبارہ ڈاکٹر کا فون آیا اور بتایا کہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنے گھر والوں سے ملا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی $1,00,000 کی لاٹری ہے اور ہماری نوکری کے بارے میں جھوٹ بولا، پھر انہیں $1,00,000 دیے اور ان سے اپنا نیا گھر خریدنے کو کہا، اس لیے آپ کا خاندان پرانے گھر سے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر کال ختم کر دیتا ہے اور سیرو کو یہ سب سن کر برا لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے گھر پہنچ گیا ہے، پھر وہ بیٹری جو شمسی توانائی سے چارج ہو رہی تھی سیل میں ڈالتا ہے اور اسے آن کر دیتا ہے۔ وہ فوراً اپنی بیوی کو کال کرتا ہے، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کرتی اور اپنی بیوی کے لیے ایک صوتی نوٹ چھوڑتا ہے۔ اب اسے گاڑی کا سٹارٹ بٹن دباتے ہوئے دکھایا گیا ہے، پھر گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس نے کار کو پوری رفتار سے ریورس کیا، لیکن وہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ گاڑی کا بیک مرر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور پیٹرول پمپ کے کیفے میں چلا جاتا ہے۔ وہ کھانے کی کچھ چیزیں خریدتا ہے اور انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ آپ کو انہیں کھانے سے پہلے ان کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی بندوق نکال کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ بیدار ہوا اور یہ سب اس کا خواب تھا، لیکن سیرو ابھی تک گاڑی میں ہی تھا اور اس کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ اس کے پاس توانائی نہیں ہے اور وہ اپنے پاس موجود بندوق سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کی کال آئی اور گاڑی کی لائٹ آن ہو گئی اور ڈاکٹر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ گاڑی کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں حملہ کرنے کی توانائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے کئی بار لوٹا گیا اور میں نے ایسی گاڑی بنائی ہے جس میں چور کو پھنسایا جا سکتا ہے، اب تم اس کار میں پھنس گئے ہو۔ بعد میں وہ کسی کو فون کرتا ہے اور سیرو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر پر گولی چلاتا ہے اور گاڑی سے باہر آتا ہے، لیکن وہ رینگ رہا تھا۔ اس کے پاس وہاں سے بھاگنے کی توانائی نہیں ہے۔ گولی ڈاکٹر پر نہیں چلی تھی اور وہ سیرو پر آتا ہے، پھر اس نے اس سے بندوق چھین لی اور اسے مارا۔ اسی دوران ایک پولیس افسر انہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر سیرو کو گاڑی کے اندر لے جا رہا تھا، لیکن پولیس افسر نے اسے چھوڑنے کو کہا۔ پھر اس نے سیرو کی طرف بندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ چور ہے، اس نے میری گاڑی چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور بہت سے رپورٹر اور پولیس وہاں پہنچ گئی۔ ایک پولیس آفیسر تھا جو ریٹائرڈ تھا اور اصل میں ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس افسر اس سے کہتا ہے کہ اس چور کو چھوڑ دو، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور پولیس ٹھیک سے کام نہیں کر رہی، اسی لیے چور پھر رہے ہیں اور میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ چند لوگ ڈاکٹر کا ساتھ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سیرو کو ختم کر دے اور ان میں سے نصف چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سیرو کو رہا کر دے۔ ریٹائرڈ افسر کہتا ہے آپ ریٹائرڈ افسر ہیں اور آپ قانون سے نمٹ نہیں سکتے، لہٰذا آپ کو اسے رہا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر راضی ہوتا ہے اور سیرو کو جاری کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور بعد میں پولیس کے پاس آتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی اپنے موبائل فون پر ٹائمر شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ ڈاکٹر نے اپنی گاڑی میں نصب بارودی مواد کی وجہ سے اپنی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اب ڈاکٹر مر چکا تھا۔ بعد میں سیرو دکھایا گیا ہے، اسے اپنی غلطیوں کی سزا ملی ہے اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے فارغ تھا۔ اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا تھا اور وہ مطمئن تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔
یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد پولیس کم از کم اپنا کام اچھی طرح کرے گی، شہر میں جرائم پر قابو پا لیں گے۔ سیرو کو ہسپتال لے جایا گیا اور پھر اس کا علاج کیا گیا۔ بعد میں اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اور اسے سزا ملے گی۔ یہاں فلم ختم ہوتی ہے۔